یہ پروگرام الریان فیونرل سروسز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کے اسٹوڈیو سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان مولانا محمد سلطان۔ میرے آج کے بیان کا موضوع ہے توبہ استغفار۔ محترم سامعین، توبہ تاب یتوب سے ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا اور اپنے گناہوں سے باز آنا۔ چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، جتنا بھی انسان بچنے کی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں کسی موڑ پر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انبیاء علیہم السلام معصوم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بچائے رکھا ہے۔ وہ معصوم ہوتے ہیں، اور جو اولیاء کرام ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت ان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں ان سے اکثر و بیشتر خطا ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے ان گناہوں کو مٹانے کے لیے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور انسان فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہو جائے اور اس پر توبہ طائب ہو جائے، یہ انسان اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ کے سامنے جو میں نے آیت پڑھی، فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے توبہ طلب کرو۔ استغفار کے معنی ہوتے ہیں توبہ طلب کرنا، توبہ چاہنا، اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا اللہ سے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ انہ کان غفارا، اس لیے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، اور بہت جلدی انسان کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر گناہوں کی وجہ سے ظلم کر ڈالا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر گناہ ہو جائیں تو مایوسی میں نہ پڑے کہ میں تو اب گناہ گار ہوں اور میرے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان اگر اتنے گناہ کرے، اول تو اتنے کر نہیں سکتا، لیکن فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اتنے گناہ کر لے کہ زمین اور آسمان کی خلا کو بھر دے، اور اس کے بعد اس کو ندامت لاحق ہو جائے، شرمندگی لاحق ہو جائے، اور وہ 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے آنسو گرا دے اور ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے کہہ دے کہ اللہ مجھ سے نادانی میں یہ گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ میں اس کی معافی چاہتا ہوں، معاف کر دے، اور دل سے یہ معافی مانگے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک ولا ابالی، میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اپنے گناہ گار بندے کے انتظار میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کس وقت یہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور میں اس کو معاف کروں۔ ایک ماں کی محبت سے 70 درجے زیادہ محبت کرنے والی ذات، اکثر ہم سنتے ہیں نا، اور کہا جاتا ہے کہ ماں کی محبت سے 70 درجے زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے جو اپنے بندے سے کرتے ہیں، تو وہ رب کیا نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ اس سے جا ملے؟ اس کا روٹھا ہوا بندہ، اس کا باغی بندہ اس سے دوستی کر لے، اس سے اپنا تعلق بنا لے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ چاہتے ہیں، اللہ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ میرا یہ بندہ ناکام ہو کر میری طرف آئے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے۔ تو انسان ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی پر ندامت کا اظہار نہ کرنا، اس پر شرمندہ نہ ہونا، اس پر اصرار کرنا، اس پر خاموش رہ جانا، البتہ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن، ابن آدم انسان یہ خطا کار ہے، ان سے خطا ہوتی ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار، اب یہاں خطا کار کو بہترین فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کرتے ہیں، تو یہ اصل ہے۔ اور ایک تو زبان سے توبہ توبہ کہہ دینا ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے سچی توبہ کہ انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس پر ندامت ہو، اس کو چھوڑ دے، اس گناہ کو فوری چھوڑ دے، اور اس پر شرمندگی ہو، اور اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے، یہ سچی توبہ ہوتی ہے، یہ سچی توبہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پکا کر لے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن فوراً اس پر توبہ کر لی،
تو فرمایا کہ اس شخص کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ قیامت کے دن جس کے نامہ اعمال میں بہت کثرت سے استغفار پایا گیا ہو، جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگا، اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس لیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، روزانہ اپنا معمول بنا لے کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، یہ روزانہ انسان اپنا معمول بنا لے کہ 100 مرتبہ صبح استغفار اور 100 مرتبہ شام کو استغفار، اور اس کے علاوہ چلتے پھرتے انسان استغفار کرتا رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا یہ کہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا یہ کہے رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو یہ سارے استغفار ہے، استغفار کرتا رہے، اور استغفار کے برکات۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت ہمارے ہاں بارشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی عمل بتائیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، کہا کہ اولاد نہیں ہے، کوئی عمل بتا دے، فرمایا کہ استغفار کریں۔ دوسرا شخص آیا کہ نہریں ہماری سوکھ گئی ہیں، بارشیں نہیں ہیں، فرمایا کہ استغفار کریں۔ تو جو بھی آئے اس کو استغفار کا وظیفہ بتائے۔ تو شاگردوں میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سب کو استغفار ہی بتا رہے ہیں، کوئی اور عمل نہیں بتا رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں قرآن کی روشنی میں ہی بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، استغفروا ربکم، تم اپنے رب سے توبہ طلب کرو، انہ کان غفارا، اس لیے کہ بخشنے والا ہے۔ اس کے بدلے میں کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم استغفار کثرت سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے موسلادھار بارشیں فرمائیں گے، موسلادھار بارش ہوگی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر غربت ہے تو اللہ تعالیٰ مالدار کر دیں گے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازیں گے، اور اگر باغات اور نہریں وغیرہ ختم ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ فرما دیں گے۔ تو استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں، استغفار کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر دیا اپنے اوپر، اپنا وظیفہ مقرر کر دیا، اپنا وظیفہ بنا لیا، اپنے یومیہ اعمال میں اس کو شامل کر لیا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے اس کے لیے ایک راستہ بنائیں گے، اس کے لیے تنگی میں راستہ نکالیں گے۔ ومن ہم فرجا، اور ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائیں گے کہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ کس چیز کی برکت سے؟ استغفار کی برکت سے، کہ استغفار کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہر وقت ہم استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے رہیں، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگے، اور انسان ہے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن اس پر اللہ سے ہم معافی مانگیں، اس پر شرمندگی کا اظہار کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فراوانی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔